محرم الحرام ایک عجیب سوال کیا تھا امام سے کہ چھٹے امام سے کسی نے پوچھا مولا جب کسی کے یہاں کوئی موت ہو جاتی ہے تب لوگ رونا شروع کرتے ہیں، ایسا ہی ہے؟ تو آپ کے شیعہ پہلی محرم سے کیوں رونے لگتے ہیں؟ کتاب ثمرۃ الاعواد میں یہ روایت ہے۔ حسین کی شہادت تو 10 محرم سے ہے نا، تو 10 محرم سے گریا کریں، پہلی محرم سے کیوں روتے ہیں؟ یہ ایک سوال بھی ہوتا ہے، اس کا جواب امام نے بیان کیا۔ امام نے کہا کہ سبحان اللہ، عجیب ہے، کلیجہ پارا پارا ہو جاتا ہے۔ امام نے کہا اذا حل ہلال محرم، جب محرم کا چاند نمودار ہوتا ہے، نشرت الملائکۃ ثوب الحسین، ملائکہ حسین کے کرتے کو پھیلا دیتے ہیں زمین پر آسمانوں سے۔ لیکن وہ کرتا کون سا ہوتا ہے؟ مخرق بضرب السیوف، وہ کرتا تلواروں کی ضرب سے پارا پارا ہوتا ہے۔ مخلط بالدم، حسین کے خون میں وہ کرتا غلطا ہوتا ہے، یا حسین کے خون سے لت پت ہوتا ہے وہ کرتا۔ اللہ اکبر۔ جیسے کہ علماء کہتے ہیں کہ جب میرے مولا سید سجاد سے پوچھا گیا کہ مولا آپ کے بابا کے جسم پر کتنے زخم تھے، یہ دیکھیے گا میری طرف، امام نے انگشتری اتاری کہ یہ نگینہ دیکھ رہا ہے، اس کے برابر بھی کوئی حصہ میرے بابا کے جسم پر صحیح اور سالم نہیں بچا تھا۔ جو حسین پر رونے کے لیے آئے ان سے گزارش ہے۔ لیکن آپ جانتے ہیں یہاں فضائل تو ہم پڑھتے ہیں، آپ سے ریکویسٹ بھی کرتے ہیں، لیکن مصائب، یہ مجلس اصل میں ہے مصائب کی، آپ آتے ہیں مصائب سننے کے لیے۔ حسین پر رونا فقط آنسوؤں کے ساتھ نہیں ہے، آواز کے ساتھ ہے، جانتے ہیں؟ امام نے کہا وَرْحَمِ الصَّرْخَةِ الَّتِي كَانَتْ لَنَا، جب چھٹے امام سجدے میں تھے، کہ پروردگار تو ان آوازوں پر رحم فرما جو ہمارے غم میں بلند ہو جاتی ہیں۔ جس کی جیسی توفیق ہو جائے، کوئی رونے جیسی شکل بنا لے، کوئی آنسو بہا لے، کوئی چیخ کر یا حسین کہتے، ہر ایک کا اپنا اپنا نصیب ہے۔ امام نے کہا کہ جب وہ کرتا جو پارا پارا ہے، حسین کے خون سے مخلط ہے، اللہ اکبر، امام نے کہا نحن نراہ، ہم اہل بیت اس کرتے کو براہ راست دیکھتے ہیں، وشیعتنا، وہ بھی دیکھتے ہیں، بالبصیرۃ لا بالبصر، ان ظاہری نگاہوں سے نہیں، بصیرت کی نگاہوں سے وہ اس کرتے کو دیکھتے ہیں۔ فتنفجر دموعنا، جب حسین کا خون بھرا کرتا دیکھتے ہیں تو ان کی آنکھوں سے آنسو نہیں نکلتے، سیلاب نکلتا ہے آنسوؤں کا۔ امام نے فرمایا، جانتے ہو اس خاطر ہے کہ پہلی محرم سے ہم اور آپ کی آنکھوں میں آنسو تھمنے نہیں پاتے جہاں حسین کا نام سنا، لیکن یقین جانیں یہ تو ہماری کم معرفتی ہے کہ کوئی لمبے مصائب پڑھے جائیں تو رونا آئے، ورنہ حقیقت میں سجاد کے لیے تو بتائیے آپ میں سے کون ایسا جو گوشت خریدنے گیا ہو رو رہا ہو؟ جو پہنچ گیا انہیں میں سلام پیش کرتا ہوں۔ سجاد تو ذبیحہ کو دیکھتے تھے، پوچھتے تھے تو نے اسے پانی پلایا تھا؟ کہتا ہے مولا آپ کے جد کا ماننے والا ہوں، پانی پلائے بغیر تو ذبح نہیں کر سکتا۔ امام مدینہ سے کربلا کا رک کر کے کہتے تھے السلام علیکہ یا ابا، اے بابا مدینہ کے جانور بھی پیاسے ذبح نہیں ہوتے۔ اچھا محرم تو محرم ہے نا، میں 60 ہجری 28 رجب 2 جملے کہنے مجھے، اور ایک بیمار بیٹی کا خط پڑھنا ہے مجھے۔ 28 رجب لکھنؤ کے مومنین جانتے ہیں، انڈین حیدرآباد کے مومنین جانتے ہیں، یعنی گویا عاشور کی طرح وہاں کیفیت ہوتی ہے۔ حسین جو مدینہ سے نکلے ہیں، گویا روح حسین نکل رہی ہے جسم سے، آسان کیفیت نہیں تھی جب حسین مدینہ چھوڑ رہے تھے۔ اچھا عبداللہ غفاری کہتے ہیں کان لا یسمع صوت الرعد، کہتے ہیں اتنا اونچا سنتے تھے کہ بجلی کڑکنے کی آواز انہیں سنائی نہیں دیتی تھی۔ 28 رجب کو اپنی زوجہ سے کہتے ہیں یہ محلہ بنی ہاشم سے کن بیویوں کے رونے کی آواز آ رہی ہے؟ عبداللہ سنان کہتے ہیں ہاں رو لینا، مصائب کے تو وہی جملے ہیں، لیکن کیفیت اپنے اوپر طاری کر لیجئے گا۔ سبحان اللہ، مولا کوئی غم عطا نہ فرمائے۔ عبداللہ ابن سنان کہتے ہیں کہ میں نے محلہ بنی ہاشم میں دیکھا کوئی آنکھ ایسی نہیں تھی جس سے آنسو نہ بہہ رہا ہو 28 رجب کو، اور ایک ایک کر کے جب بیویاں آتی گئیں، حسین کبھی عباس آگے بڑھے، بی بی ام کلثوم کو سوار کروا دیا، ایسے ہی ہے نا، علی اکبر آگے بڑھے، شہزادی ام لیلہ کو سوار کروا دیا۔ آپ جانتے ہیں نا ایک صدا آئی تھی مدینے والوں اب نگاہوں کو جھکا لو، اب علی کی بڑی بیٹی
میر انیس پر ہزاروں سلام ہو. عجب یہ مصرے لکھے ہیں اور کلیجہ پھٹ جاتا ہے. کہتے ہیں پہنچی جو ہی ناکے کے قریں دختر حیدر، خود ہاتھ پکڑنے کو بڑھے سبت پیمبر، اور فضا تو سنبھالے ہوئے تھی گوشے چادر، تھے پردہ محمل کو اٹھائے علی اکبر. اب جو رونے کے لیے آئے ہیں، فرزند کمر بستہ چپو راس کھڑے تھے کہ نالین اٹھا لینے کو عباس نالین اٹھا لینے کو عباس کھڑے تھے. اچھا یہ تھی مدینہ سے کربلا کی سواری. اب پڑھ دوں کربلا سے کوفہ کی سواری. اگلا مصرع لکھتے ہیں، کہتے ہیں ایک دن تو مہیا تھا یہ سامان سواری، ایک روز تھا وہ گر تھے نیزے لیے ناری، پردہ تھا نہ محمل نہ ہودج نہ ہماری، اور بے پردہ تھی وہ حیدر کرار کی پیاری. جزاک اللہ، مولا کسی غم میں نہ رلائے. بے پردہ تھی وہ حیدر کرار کی پیاری. عجیب ہے، سکینہ کے لیے لکھا، ننھے کئی بچوں کے گلے ساتھ بندھے تھے، ننھے کئی بچوں کے گلے ساتھ بندھے تھے بال کھلے چہروں پہ اور ہاتھ بندھے تھے. بیویاں سوار ہو گئیں. حسین رخصت آخر کے لیے آئے، رخصت آخر کے لیے روضہ رسول پر پہنچے، بھائی کی قبر پر پہنچے، امام حسن علیہ السلام کو آخری سلام کیا. اور آپ جانتے ہو نا، جب ماں کی لحد پر آئے ویسے کہ جیسے کوئی چھوٹا بچہ ماں کی گود میں آیا ہو، کہ اماں میرا آخری سلام قبول کیجئے. قبر زہرا سے گویا آواز آئی، اے ماں کے پیاسے بیٹے، اے ماں کے پردیسی بیٹے. اچھا جب زہرا قبر میں تڑپ رہی ہوں تو زہرا کو دلاسا کون دے سکتا؟ اب عجیب ہے، دیکھیں میں نے یہ خیال پہلی مرتبہ حضرت امیر انیس علیہ الرحمٰن انہی کے کلام میں پڑھا ہے. اب بی بی کا جو گریہ ہے، کہتی ہیں کہ تربت میں جو کی میں نے بہت گریہ ازاری، زہرا کو کون تسلی دے گا؟ ذرا جملہ سنیے گا، تربت میں جو کی میں نے بہت گریہ ازاری، گھبرا کے نجف سے علی آئے کئی باری، گھبرا کے نجف سے علی آئے کئی باری، کہتے تھے کہ احمد مختار کی پیاری، تم پاس ہو تربت ہے بہت دور ہماری، تم پاس ہو تربت ہے بہت دور ہماری، گھر لٹتا ہے کیوں کر ہمیں چین آئے گا زہرا، کیا ہم سے نہ رخصت کو حسین آئے گا زہرا. دیکھیں یہ باپ کے دل کی فریاد ہے. حسین ماں کی لحد سے ودا ہو گئے، لیکن علی کہہ رہے ہیں گھر لٹتا ہے کیوں کر ہمیں چین آئے گا زہرا، کیا ہم سے نہ رخصت کو حسین آئے گا زہرا. آخری جملہ جب نہیں رہا، حسین مدینہ سے نکلے، عباس آئے کہ مولا کچھ دیر کے لیے قافلہ روک لیجئے گا. کہ حسین نے کہا ابھی تو ہم چلیں عباس. کہ مولا ذرا مدینے کی طرف دیکھیے گا. دیکھا ایک چھوٹی بیمار بچی، خدا نے جنہیں بیٹیاں عطا کی ہیں، کوئی غم عطا نہ ہو سوائے غم امام حسین کے. آپ سب کی دختروں کے لیے یہاں سے دعا کر رہا ہوں، حسین کی بیمار بچی کے صدقے میں. اب جو پڑھ رہا ہوں کچھ زبان حال ہے، کچھ شعرا کا کلام ہے، کچھ خطبہ، کچھ تاریخ سے پڑھ رہا ہوں. دیکھیے بچی آ رہی تھی، کہتی تھی مہلن مہلن یا بابا ذرا آہستہ بابا. 28 رجب کو حسین رخصت ہوئے، شعبان گزرا، رمضان گزرا، شوال گزرا، ذی الحج. صغرا کا دل تڑپتا رہتا تھا. ایک دن آئی نانی ام سلمہ کے پاس کہ ایتینی بقلم و دوات، نانی مجھے قلم اور دوات تو دیجیے گا، میں اپنے بابا کو خط لکھنا چاہتی ہوں. اب جو جملہ سنیے گا، ہم سے لوگ کہتے ہیں کہ تم روتے کیوں ہو، اور ہم سے تو یہ پوچھنا چاہیے کہ تم زندہ کیسے ہو. ام سلمہ نے کہا اچھا بیٹی تو خط تو لکھ لے گی، پہنچائے گا کون؟ سننا. کہا نانی جان میں راہ عراق پر بیٹھ جاؤں گی، وہاں قافلے جو گزر رہے ہوں گے ان سے کہوں گی اے قافلے والوں میں حسین کی بیٹی ہوں. مجھ پر ایک مہربانی کر دو، یہ خط میرے بابا تک پہنچا دو. خط میں کیا متن تھا؟ من المدینہ، یہ مدینہ سے خط ہے. من العلیلہ، ایک بیمار بیٹی کا خط. بابا الف و الف سلام علیکہ یا ابتا، بابا میری طرف سے ہزاروں سلام قبول کرنا. ثم السلام التام، اس کے بعد مکمل سلام علی امتی زینب الکبریٰ، میری بھوبی زینب پر سلام. ثم السلام التام، اس کے بعد مکمل سلام علی امی العباس، چچا عباس پر سلام.
آخری جملہ ثم السلام علی اخی الرضیع الصغیر، بابا چھوٹے علی اصغر پر سلام. قبلوہ نیابتاً منی، بابا جب خط ملے میری نیابت میں اصغر کے اصغر کا بوسہ لینا. مجھے نہیں پتا، حسین نے چہرے کا بوسہ لیا، یہ اصغر کے گلے. یا بن اللہ یا حسین ابن علی. سن سکتے ہو ایک جملہ رہ گیا. جب قاصد پہنچا نا امام حسین کے پاس، دیکھتا ہے کہتا ہے لگتے تو آپ ہی ہیں حسین، لیکن پہچان نہیں ہو رہی. آپ کی بیٹی نے پہچان بتائی تھی. جب میرے بابا کے پاس پہنچنا، دائیں طرف میرا چچا عباس کھڑا ہوگا، بائیں طرف میرا بھائی اکبر ہوگا. حسین نے کہا عباس کا سلام فرات پہ جا کے پہنچا دے. اکبر کلیجے میں برچھی کاغذ ہو گیا. جیسے سغرا نے سلام کیا تھا نا، بی بی آپ کے ادنا سے غلام یہاں سب کربلا انشاءاللہ دلوں کو لے کر آج پہلی محرم ہو گئی. رسمن نہیں، عبادت سمجھ کر مل کر السلام علیکم یا ابا عبداللہ وعلی الارواح التي آپ تمام عزاداروں کو سلام ہے جس طرح سے آپ یہاں بیٹھے ہیں، والنٹیئرز کو. خدا کی قسم یہ امام حسین کے خون کی حرارت ہے جو آپ کے اور میرے دل میں یا حسین کہہ کے بول رہی ہے. سب مل کر السلام علی الحسین علی ابن الحسین وعلى أولاد وعلى أصحاب مل کے کہہ دے اتنا بڑا مجمع ماشاء اللہ. السلام علی الحسین وعلى علی ابن الحسین وعلى اولاد الحسین وعلى اصحاب الحسین